बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरिफ द एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी MA एम.एड लेवल कोर्स कोड 837 एजुकेशनल रिसर्च का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका अनवान है साइंसी तहकीकी मसले। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मुनासिब मसले के इंतखाब में पेश आने वाली मुश्किलात क्या हैं। महक़क़ के लिए ये अमर नहायत ही अहम है कि उसे मुनासिब मसले के इंतखाब में पेश आने वाली मुश्किलात का बखूबी अदराक हो, क्योंकि साइंसी तहकीकी तरीक़े के दौरान बहुत सी ऐसी मुश्किलात का सामना आ जाता है या फिर महक़ूक़ मतलूबा मसाइल या मौजू के इंतखाब के ज़िम्न में किसी न किसी गलती का मर्तकब हो सकता है, जिसके बाइस वो तहकीक के लिए मुनासिब मसले या मौजू का इंतखाब नहीं कर पाता। अगर महक़क़ को शुरू से इन मुश्किलात और गलतियों का अदराक हो तो वो इन पर काबू पाने की कोशिश कर सकता है, वरना तहकीक के लिए मुनासिब मसले या मौजू का इंतखाब उसके लिए दर्दसर बन सकता है। इस ज़मीन में पेश आने वाली मुश्किलात मुंदरज झेल हो सकती हैं। मसले के दुरुस्त तनाज़ुर से लाइल्मी बाज़ औक़ात महक़ूक़ को मसले या मौजू के वसी तनाज़ुर के बारे में दुरुस्त अदराक नहीं होता और वो महज इस मसले या मौजू के सतही तनाज़ुर ही को इस तवज्जो मजबूर करवाता है। ये एक ऐसी मुश्किल है जिसके बाद महक़क़ के मुनासिब मसले या मौजू के इंतखाब में नाकाम हो सकता है। मुख्तलिफ़ अनासर के दरमियान रबत के अदराक में नाकामी। बाज़ औक़ात जब महक़क़ अपनी तंग नज़री या तआस्सुब की बिना पर किसी मसले को उसके वसी तनाज़ुर में देखने के काबिल नहीं होता, तो उस वजह से मसला या मौजू के मुख्तलिफ़ अनासर और पहलू के दरमियान रबत कायम करने में नाकाम हो जाता है। इसकी एक और वजह महक़क़ का गैर लचकदार रवैया और मालूमात की कमी है। ये दूसरी बड़ी मुश्किल और गलती है जिसके बाद महक़क़ किसी मुनासिब और मक़बूल मसले या मौजू के इंतखाब में नाकाम हो जाता है। तहकीकी सबूत के लिहाज से हदबंदियों से लाइल्मी। ये हदबंदियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, मसलन नमूनों की गैर नुमाइंदा हैसियत, गैर मुनासिब रिसर्च, डिज़ाइन का इंतखाब, मालूमात मवाद के असूल के लिए नाक़िस आलात और नादुरुस्त शुमारियाती तजज़ियात। इस किस्म के तहकीकी अनासर को उनके सही तनाज़ुर में काम लाने की नाकामी एक ऐसी मुश्किल और गलती है जिसके बाइस महक़क़ किसी मसले के मसले या मौजू के इंतखाब में नाकाम हो जाता है। गैर मुताला शुदा अनासर के बाइस गलतफहमियाँ। किसी मसले या मौजू के बारे में तहकीकी नताइज किसी एक अंसर पर नहीं बल्कि बेशुमार अनासर पर मुश्तमिल होते हैं। जब महक़क़ को किसी अंसर के बारे में मालूमात हासिल नहीं होती या वो इन अनासर पर बेखबर है, तो वो ख़ुद गलती से ये समझ लेता है कि ये अनासर इसके मुंतखब शुदा मसले या मौजू पर किसी हालत पर असरअंदाज नहीं हो सकते, हालांकि ये रवैया गलत फहमी पर मबनी होता है। मुंतखब शुदा अनासर से बेतवज्जी। जब एक महक़क़ जायज़े में इस्तेमाल के लिए मुनासिब अनासर मुंतखब किए जाएंगे तो तब ही महक़क़ के सामने पेश तहकीकी मसले या मौज़ूआत के मुताल्लिक़ अंसर और दुरुस्त नताइज हासिल किए जाएँ। लेकिन जब मुंतखब शुदा अनासर या रहनुमा अनासर को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो फिर मसला या मौजू के मुमकिना और मुतवक्को नताइज नाक़िस नौइयत के हो सकते हैं। जब महक़क़ किसी मसले या मौजू के बारे में तहकीक के लिए मुस्तअमिल नुमाइंदे या मुंतखब अनासर को नज़रअंदाज करके गैर नुमाइंदा और गैर मुंतखब अनासर की तरफ तवज्जो मरकूज़ करे तो बिलाशुबा वो मुनासिब और मक़बूल मसला या मौजू के इंतखाब में गलती का मरतकब होता है। मुनासिब तहकीकी महारतों का फुक़दान। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि महक़क़ तभी किसी तहकीकी मसले या मौजू का इंतखाब कर सकेगा जब उससे में से मुनासिब तहकीकी महारतें बदरजाए और तो मौजूद होंगी। महक़क़ के लिए ख़ुद में से तहकीकी महारतों का फुक़दान ऐसी बुनियादी मुश्किल है जिसके बाइस तहकीक के लिए मुनासिब और मक़बूल मसले या मौजू का इंतखाब करने में नाकामी का सामना कर सकता है। महक़क़ के इल्म में इजाफ़ा न होने का इम्कान। बाज़ औक़ात महक़क़ जल्द अज जल्द अपने तहकीकी काम को मुकम्मल करना चाहता है, ऐसे में वो मुतल्लक़ा मवाद का वसी तौर पर मुताला नहीं करता, जिससे दरपेश मसला पूरी वसअत के साथ सामने वाज़ेह नहीं होता। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके बाइस एक महक़क़ किसी मसले या मौजू का इंतखाब के लिए इंतखाब नहीं कर पाता। मुआज़ने के हकीकी मकासद का फुक़दान। जब एक मुहक़्क़िक़ किसी तहकीकी मसले या मौजू का इंतखाब करता है तो उसे चाहिए कि तहकीकी अमल में शामिल दो ग्रोहों के दरमियान तक़ाबुल किसी हकीकी नौइयत का अमल हो। जब महक़्क़िक़ भी सूरत हाल अदराक नहीं कर पाता तो उसे तहकीकी मसले या मौजू के इंतखाब में मुश्किल पेश आती है। मिसाल के तौर पर जब एक महक़्क़िक़ दो ग्रोहों के दरमियान महज़ मुआज़ने की खातिर मुआज़ना न करे तो उस ज़मन में
صفوں کے صفحے لکھ سکتا ہے، کیونکہ صدیوں سے ہی یہ جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کسی مسئلے یا معاشرے میں شادی کے لیے کون سی عمر اوسط عمر حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر تحقیق یا گروہوں کے درمیان موازنہ کسی حقیقی اور بمقصد تکمیل نہیں ہو سکتی۔ واضح جواب اور نتیجے کا فقدان: جب ایک محقق کسی ایک مسئلے یا موضوع کا تحقیق کے لیے انتخاب کرتا ہے جس کا واضح جواب نہیں ہاں یا نہ نہیں ہوتا، یہ مسئلہ یا موضوع مبہم حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح محقق کو مسئلے یا موضوع کے انتخاب میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ مسئلہ یا موضوع تلاش کر پڑتا ہے جس کا جواب یا نتیجہ واضح یعنی ہاں یا نہ کے طور پر سامنے آئے۔ یہ مشکل محقق کو کسی مناسب مقبول مسئلے یا موضوع کے لیے انتخاب میں آتا ہے۔ تحقیقی مسئلے کے انتخاب کے لیے ضروری امور: اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو تحقیقی مسائل ان کا انتخاب اور پھر ان مسئلے کے انتخاب کے لیے جو ضروری امور ہوتے ہیں وہ کیا ہیں۔ اگرچہ تحقیقی منصوبے کا انجام دینے کی راہ میں بے شمار مسائل اور رکاوٹیں حل ہوتی ہیں، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ مسئلے کا منتخب اور مقبول مسئلے کا انتخاب ہے، جس کا ہر محقق کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس مرحلے پر جلد بازی کے مظاہرے کے باعث مناسب اور معقول مسئلے کے انتخاب میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے نہایت اطمینان کے ساتھ بخوبی غور و فکر کے ذریعے اس مسئلے کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہر پہلو کے لحاظ سے افادیت کا حامل ہو۔ دلچسپ نوعیت: حقیقت یہ ہے کہ ایک دلچسپ مسئلہ کسی مفاد یا منفعت کے بغیر ہی محقق کے علاوہ دیگر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ دراصل تحقیقی مسئلہ اپنے انتخاب کے لحاظ سے اس وقت اہم اور مؤثر سمجھا جاتا ہے جب محقق کو اس مسئلے سے ذاتی نوعیت، رغبت، دلچسپی ہو۔ ذاتی رغبت اور دلچسپی محقق کے لیے ایک مضبوط محرک کی حیثیت کا حامل ہوتا ہے، چاہے یہ کیونکہ اس صورتحال میں ہی محقق کی دشواریوں اور رکاوٹوں کو عبور کرنے گا جو اس سے انتخاب شدہ مسئلے کی تحقیق کی راہ میں آنے والے پیشوں اور محقق کی تحقیق مسئلے کے انتخاب میں ہوگا۔ پھر ہوگا اختراعی نوعیت: مثال کے طور پر سمندر میں موجود انسانی خوراک کے طور پر مچھلیوں کا استعمال اور تجارتی طور پر استعمال ایک ایسا موضوع ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بالکل نیا اور اختراعی ہے۔ اگرچہ مچھلیوں کے باعث سمندری ماحول آلودہ اور نقصان دہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک مصنوعہ کے لحاظ سے سمندر میں پیدا ہونے والی خوراک یعنی مچھلی قابل فروخت ہے اور تجارتی بنیادوں پر فروخت کے ذریعے منافع بھی کمایا جا سکتا ہے۔ اسے ہی مسئلے کی اختراعی نوعیت کا نام دیا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ مسئلے کا اہم بنیادی پہلو مسئلے کی اصلیت یعنی اوریجنل خاصیت یہ ہے کہ ممکن ہے کہ تحقیقی مواد کا قابل اعتماد مطالعہ نہ ہونے اور گزشتہ تحقیقی کاوشوں کے باعث علم نہ ہونے کے بعد محقق کسی ایسے مسئلے پر تحقیق کی صورت میں وقت ضائع کر دے جس کے پر اس سے پہلے تحقیق ہو چکی ہے۔ مزید بر ہاں مسئلے کی اصلی نوعیت سے یہ بھی مراد ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ماضی میں زیر بحث رہ چکا ہے تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس قابل نہیں کہ اس کے بارے میں تحقیق کی جا سکے۔ افادیت اور اہمیت: کسی بھی مسئلے کے انتخاب کے ضمن میں مسئلے کی اہمیت افادیت نمایاں حیثیت کی حامل ہوتی ہے اور ایک اہم اصول محقق کو اس امر پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ مسئلہ کسی طور پر علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے یا موجودہ دور میں بہتری کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہو تو محض وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ مزید تحقیقی مسئلے اپنی نوعیت کے اعتبار سے اس قدر اہم اور مفید ہوتا ہے کہ چاہے اس کے ہر لحاظ سے مفید سمجھا جائے۔ لاگت، کیفیت، نوعیت: تحقیقی مسئلے کے انتخاب کے بارے میں ایک سوچ یہ ہے کہ لاگت کے حساب سے کافی حد تک کفایت مہیا کرنے کے علاوہ معاشرے کی ضرورت اور مسائل کا حل ہے۔ مزید یہ کہ ایسے مسئلے کا انتخاب کیا جائے جو مجموعی طور پر سماجی لحاظ سے لوگوں کے لیے مفید ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ محقق اپنی تحقیقی کاوشوں کی صورت میں جو سرمایہ کاری اس کا منافع عوام کو ملنے والی سہولت کی شکل میں ظاہر ہو۔ عملی نوعیت: مسئلے کی عملی نوعیت سے مراد یہ ہے کہ مسئلہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں کافی حد تک محقق کے لیے قابل عمل یا قابل آزمائش ہو۔ کوئی بھی مسئلہ اس وقت موضوع نوعیت کا حامل ہو سکتا ہے جب تحقیق کے حوالے سے کوئی عملی نوعیت طے شدہ ہو۔ ضروری نہیں کہ ایک موضوع مسئلہ محقق کے لیے بھی مقبول حیثیت کا مالک ہو۔ محقق کی یہ صلاحیت موجود ہو کہ منتخب شدہ مسئلے سے کوئی بہتر اور معقول نتیجہ خود کر سکے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ محقق میں مطلوبہ علم، شعور، فہم، مواد ہو۔ متعلقہ موضوع کے بارے میں آسانی کے ساتھ تحقیق عمل کی جا سکے۔ سطح اور تحقیق: مسئلے کی سطح تحقیق سے مراد یہ ہے کہ تحقیقی وسعت اور ماہیت کی روشنی میں تحقیق کی سطح متعین کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی تحقیقی سادہ عملی نوعیت کی نہیں ہو سکتی یا پھر اس کے ذریعے عملی مقالے کی ضرورت کی تکمیل مقصود ہوتی ہے۔ نیز کوئی بھی تحقیق کسی تجارتی اور کاروباری منصوبے کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ محقق کو اس امر کا غور کر لینا چاہیے کہ کیا محقق کی تحقیق کی سطح ایم فل یا پی ایچ ڈی ہے یا کوئی تعلیمی سطح۔ وقت کا تعین: موضوع کے انتخاب کے لیے وقت کی پابندی بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس طرح کے مسئلے کا انتخاب نہیں کرنا چاہیے جس کے بارے میں عملی تحقیق کے تمام مراحل پورے کرتے ہوئے بے تحاشا وقت صرف ہو جائے اور تحقیق کا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ لہٰذا تحقیق ایسے تحقیقی مسئلے یا موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے بارے میں وقت مقرر اور تحقیقی کاوشیں مکمل ہو جائیں۔ مناسب سہولت کی موجودگی:
تحقیق کے لیے کسی مسئلے یا موضوع کا انتخاب اس امر کا بھی تقاضا ہے کہ محقق کو تحقیقی کاوشیں بروکار لانے کے لیے مناسب مالی اعانت، رہنمائی اور دیگر سہولت میسر ہوں۔ محقق کو اس امر کا بھی شافی انتظام کر لینا چاہیے۔ اس لیے اپنی تحقیقی سرگرمی کے لیے مجاز حکام کی اجازت حاصل کر لی ہے۔ ضروری مہارتوں پر عبور۔ تحقیقی مسئلے یا موضوع کے انتخاب کے لیے ضروری ہے کہ محقق کا زیر تحقیق مسئلے یا موضوع کے بارے میں تحقیق کرنے کے ضمن میں ضروری مہارتوں پر عبور ہو۔ عام طور پر تحقیقی عمل میں شماریاتی طریقے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لہذا محقق کو شماریاتی طریقے پر بخوبی عبور ہونا چاہیے۔ نتائج کی قابل اشاعت نوعیت۔ تحقیقی مسئلے یا موضوع کے انتخاب کے ضمن میں یہ عنصر خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس مسئلے کا یا موضوع پر تحقیق میں لایا جائے جس کے نتیجے میں قابل اشاعت ہو اور قارئین کا ایک وسیع حلقہ ان نتائج تک رسائی حاصل کرے۔ تحقیقی مسئلے یا موضوع کی جانچ کے لیے رہنمائی نکات۔ تحقیقی مسئلے یا موضوع کے انتخاب کی جانچ کا بہترین طریقہ مجزل جو نکات ہیں ان کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ کیا اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیا مطلوبہ مسئلہ یا موضوع واقعتاً بہت اہمیت کا حامل ہے؟ کیا منتخب شدہ مسئلہ میرے علاوہ دیگر افراد کے لیے بھی دلچسپی کا رغبت کا باعث ہے؟ کیا زیر تحقیق مسئلہ یا موضوع کے ذریعے میری تخلیقی صلاحیتیں سامنے آئیں گی؟ کیا زیر تحقیق مسئلے یا موضوع کے بارے میں مجھے مطلوبہ معلومات حاصل ہیں؟ کیا تحقیقی نتائج کی عمومی نوعیت قابل قبول ہو سکے گی؟ یہ تھا آج کا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔